أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو فأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ويسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون لا يؤمنن لا يؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون صدق الله العظيم. اتبع آپ پیروی کیجئے ما اوحی الیکا جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے الیکا من ربکا آپ کے رب کی طرف سے لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے مگر وہی وعارض عن المشرکین اور اعراض کیجئے یا کنارہ کشی کیجئے مشرکین سے ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا ما اشرکو تو وہ شرک نہ کرتے وما جعلناک اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو علیہم حفیظہ ان پر کوئی حفیظ یا ان پر کوئی محافظ نہیں بنایا وما انت علیہم بوکیل اور نہ آپ ان پر کوئی نگراں ہے یا کارساز ہے ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ اور نہ تم تسبو بولا برا کہو یا گالی مت دو الذین یدعون ان لوگوں کو جنہیں یہ پکارتے ہیں من دون اللہ کے سوا فیسب اللہ پر پس وہ نہ کہیں گالی نہ دے بیٹھیں عدوً ذاتی کے یعنی نادانی میں بغیر علم بغیر کسی علم کے کذالک اسی طرح کہ زینا ہم نے مزین کر دیا ہے لکل امت ہر ایک امت کے لیے ہر گروہ کے لیے عملہم ان کے اعمال کو ثم الی ربہم پھر اس اپنے رب کی طرف مرجعہم ان کا لوٹنا ہے فینبئہم پھر وہ انہیں خبر دے گا بما کانوا یعملون اس کی جو وہ کیا کرتے تھے فاقسموا اور وہ انہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی جہد ایمانی پکی قسمیں لائن جاءتہم کہ اگر آپ جاءتہم لے آؤ گے ان کے لیے آیا کوئی نشانی لا یؤمنن تو یہ ضرور بضرور وہ ایمان لے آئیں گے بیا اس پر قل انما کہہ دیجئے کہ بے شک انما آیات اللہ آیات تو بے شک حقیقت آیات تو ان اللہ کے پاس ہیں وما یشعرکم اور تم کیوں نہیں سمجھتے یا انہا کہ بے شک وہ اذا جاءت اگر آ گئیں ان کے پاس وہ
لا युमिनून वो उस पर ईमान नहीं लाएंगे। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम और हम फेर देते हैं उनके दिलों को, हम फेर देंगे अफ़इदतहुम उनके दिलों को, व अबसारहुम और उनकी निगाहों को, आंखों को, कमा लम युमिनू जिस तरह लम युमिनू वो नहीं लाए इस ईमान बिही इस पर अव्वल मर्रा पहली मर्तबा, व नज़रहुम और छोड़ दीजिए उन्हें फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, यामहून वो बहक रहे हैं या बहकते रहे। वलौ अन्नना और अगर यकीनन अगर हम चाहते नज़्ज़लना इलैहिमुल और अगर हम चाहें और अगर हम उनकी तरफ फरिश्ते नाजिल करते, अन्नना अगर हम नज़्ज़लना फरिश्ते करते इलैहिम उनकी तरफ नाजिल अल मलाइक फरिश्ते व कल्लमहुमुल मौता और वो कलाम करते उनसे मुर्दा, और अगर मुर्दे उनसे कलाम करते व कल्लमा वो कलाम करते कौन, मौता मुर्दे, हम उनसे, व हशरना अलैहिम और जमा कर देते हम अलैहिम उनके लिए कुल्ल हर चीज कुबुलन उनके सामने, मा कानू लियुमिनू तो ईमान लाने वाले नहीं थे, इल्ला अन यशा अल्लाहु ये इससे मगर ये कि अगर अल्लाह चाहे, वलाकिन्ना मगर लेकिन अक्सर अक्सरहुम उनमें से अक्सर यजहलून जाहिल हैं, जहालत से काम लेते हैं। वकज़ालिका और इसी तरह जअलना हमने बनाया लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वा हर नबी के लिए अदुव्वन दुश्मन, शयातीन अल इंस वल जिन यानी इन इंसानों और जिन्नों में से शयातीन को, यूही वो इल्का करते हैं या वही करते हैं यानी एक एक दूसरे के ख्याल वसवसा पैदा करते हैं, बादहुम इला बाद बाज को बाज की तरफ, ज़ुखरफल क़ौली यानी ये मलमा के दिया उस पर खुशनुमा बनाकर कौल को, गुरूरा धोखा देने के लिए, वलो शाअ और अगर अल्लाह चाहता, अगर आपका रब चाहता, मा फ़अलू तो वो ये ना करते, वज़रहुम पर छोड़ दीजिए उन्हें, वमा यफ्तरून जो वो बना रहे हैं जो झूठ करते हैं उस पर उसने छोड़ दीजिए, वलितस्ग़ा और ताकि वो तरफ माइल हो जाएं, इलैहि उसकी तरफ, अफ़इदतु उनके दिल, अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा उन लोगों के जो नहीं ईमान रखते आखिरत पर, व यरज़ौहु और वो राजी हों राजी रहें इसी पर, वलियक़तरिफू और वो ताकि वही वो काम करें, माहुम मुक़तरिफून जो वो करने वाले हैं या जो करने वाले वही काम करते रहें। तो पहले आयत में बताया इत्तबी मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक यानी आप इत्तबा पैरवी करते जाएं उसकी जो वही किया जा रहा है आपकी तरफ आपके रब की तरफ से। तो जैसे हमने पढ़ा ना, जैसे हमने शुरू में बात की कि जो भी मक्की सूरतें हैं उनमें मुसलमानों को मुखातिब नहीं किया गया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मुखातिब किया गया, मगर उसका मतलब ये है कि इसके ज़रिए से हर मुसलमानों के लिए भी यही हुक्म दिया गया, जैसे आपको कहा इत्तबा मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक, तो ये हर मुसलमान के लिए, इसमें अहले ईमान के लिए ये फरमाया गया है, हर इस मुसलमान के लिए कि वो भी इत्तबा करे उसकी जो नाजिल किया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके रब की तरफ से, ला ना क्या ला इलाहा इल्लल्लाहु कि नहीं कोई माबूद सिवाय उसके, वआरिज अनिल मुशरिकीन और आप मुशरिकीन से एराज कीजिए यानी उनकी अगर वो नहीं मानते तो उनसे एराज कीजिए, वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू और अगर अल्लाह चाहता तो वो शिरक ना करते, यानी अगर अल्लाह ही चाहता है अल्लाह तबारक कर दिए तो अल्लाह तबारक व तआला अगर इनको सबको अगर अल्लाह का यही मतलब होता है कि सबको ज़बरदस्ती ईमान पर ले आए तो अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल है ही नहीं। इस सिलसिले में आप पर इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, वमा जअलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा आप इन पर कोई मुहाफ़िज़ बना के नहीं भेजे गए। आप इनकी कोई ज़िम्मेदारी है ही नहीं। आपको ना इन पर कोई दरोगा और निगरान मुक़र्रर बनाया गया कि आपका काम तो बस सिर्फ़ है कि आप उसको हक़ को वाज़ेह कर दें। चुनांचे आप इस कुरान के ज़रिए से उन्हें ख़बरदार करते रहें, उनके ज़रिए उनको नसीहत करते रहें, उसको डराते रहें, खुशखबरियाँ देते रहें। आपकी ज़िम्मेदारी बस ये है कि आप उनको इसके ज़रिए नसीहत करते रहें। कहते हैं फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, बस आप उन्हें याद दहानी कराइए, इसलिए कि आप तो याद दहानी ही कराने वाले हैं, आप उनके ऊपर निगरान नहीं हैं। वमा अंत अलैहिम बिवकील ना ही आप उनके दामिन हैं, उनके कोई कासाज भी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी है अल्लाह का कलाम पहुँचा देना और उसी पे यही आपकी ज़िम्मेदारी, इसके सिवा आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। अगर ईमान लाते हैं तो लाएँ, नहीं लाते तो ना लाएँ, आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं।
वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि, और ना तुम गाली दो उन्हें जिन्हें ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा। तो यहाँ ये बताई गई खास बात कि ये अगर कोई वो जिसको पुकारते हैं, ये ना हो कि जी आप इतने इसमें बढ़ जाएं इस काम में और आपके साथी के बहस मुबासा करते करते इस हद तक चले जाएं कि उनको उनके बुतों को कोई गाली देने लग जाए। फिर जोश में आके भी बुतों को गाली मना किया गया कि बुरा भला मत करो, क्योंकि वो कुफार मुशरिकीन मक्का तो उनको महबूब समझते हैं। तो उनके ज़हनों में तो उनकी अज़मत और दिलों में उनकी बहुत ज़्यादा अक़ीदत है। इसलिए ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आकर जवाबन अल्लाह तबारक व तआला को ही गालियाँ देने लग जाएँ। तो इसलिए मना किया गया कि तुम कभी भी ऐसा इश्तिआल आमेज़ रवैया अख्तियार ना करो। तो ये ज़रूरी है कि जी इंसान को ये सोचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इससे दलील ये भी है कि अगर एक जायज़ काम किसी बड़ी खराबी का ज़रिया बनता हो, तो जायज़ काम को छोड़ देना ज़रूरी है, छोड़ दें उसको। कोई अगर उससे मुश्किल हो रही है तो उसको छोड़ दें, बजाय इसके कि वो भी आगे से ऐसी बात करे जिससे और भी बहुत ज़्यादा गुनाह का या किसी शर का अंदेशा हो जाए या कोई फसाद ही फैल जाए। इस तरह था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीरा गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह ये है, कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत करे। तो आपसे पूछे कि अल्लाह के रसूल, आदमी अपने वालिदैन पर कैसे लानत करता है? तो आपने फरमाया कि कोई शख्स दूसरे शख्स के बाप को बुरा कहे तो जवाब में उसके बाप को बुरा कहेगा, वो उसकी माँ को बुरा कहे तो जवाब में उसकी माँ को बुरा कहेगा। यानी उसने उसकी माँ को बुरा कहा, बाप को बुरा, तो उसने उसने भी सामने से बुरा कह दिया। तो आपने इब्तिदा आपने की। तो इसलिए ये ऐसा काम ना करें जिससे वो जहालत से आके कहीं अल्लाह तबारक व तआला को ही गालियाँ ना देने शुरू कर दें और फिर सब किया कराए डरा रह जाए। वसुब्बुल्लाह अदव्व बिगैर इल्म ज़ालिका ज़य्यन लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, और इसी तरह मुज़य्यन कर दिया हमने हर उम्मत के लिए उसके अमाल को, यानी जो भी अमल वो करते रहे हैं, हर कोई इसको अल्लाह तबारक व तआला हर कोई अपने अपने अक़ीदे पर खुश है। जैसे मुशरिकीन जो है वो अपने बुतों के अक़ीदत में मगन है। ज़ाहिर है कि बात है कि वो अपने उनको माबूद समझते हैं, तो उनके बारे में जज्बात ही बहुत ज़्यादा हसास हैं। इसलिए हर हर उम्मत के लिए हमारे में जो लोग काम जो भी काम कर रहे हैं, हर कोई यही कहता है कि जी मैं अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हूँ, जो वो कर रहा है अपनी जगह पे ठीक कर रहा है। बहुत से लोग नज़र आ रहा है कि गलत कर रहे हैं, मगर शैतान ने ऐसा उनको दिखाया हुआ है कि वो उसको अपना सवाब समझ के और सुन्नत के मुताबिक काम करे, हालांकि सुन्नत का उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो वो इसीलिए कि उस पे वो अड़े हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमने हर उम्मत के लिए जिसको लगा हुआ है, हमने उसके लिए मुज़य्यन कर दिया। सुम्मा इला रब्बिहिम यमरजिऊन युनब्बिहुम बिमा कानू यअमलून, और एक दिन आएगा फिर अपने रब की तरफ तुम सबका लौटना है, फिर वो उन्हें बता देगा कि वो क्या करते रहे हैं। फिर ये बताए वाक़सामु बिल्लाहि जहद अयमानिहिम, फिर वो कस्में खाते हैं अल्लाह की पक्की कस्में कि अगर तुम ले आओ कोई निशानी, ला युमिनुन्ना बिहा, तो वो ज़रूर हम ईमान ले आएंगे इस पर। यानी यही उनके मुशरिकीन का एक ही बात, बार बार उनकी बार बार यही कहा करते थे, आप ही बस ये ले आए, हमें कोई निशानी ला के दिखा दे तो हम ज़रूर ईमान ले आया करेंगे, ले आएंगे, ज़रूर लाएंगे। लेकिन उनका मकसद ईमान लाना बिल्कुल नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना था। इसलिए आप अल्लाह ने आप नबी को देखे उनके जवाब में उन्हें कहते हैं कि आयतों निशानें तो अल्लाह के पास बहुत थी, लेकिन तुम्हारी मर्जी के मुताबिक लाना मेरे अख्तियार में नहीं है। कुल इन्नमा अल आयातु इंदल्लाहि वमा युशरिकुम, और ये फिर मुसलमानों से कहा है कि तुम क्यों नहीं समझते, तुम क्यों तुम्हारे ये समझ में बात नहीं आती कि अगर इनके पास आ भी गई या आयात ला युमिनून, कि मुसलमान की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी इनको आयात दिखा दे, कोई निशानी दिखा दी जाए कि ये लोग ईमान ले आए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनको बताया करते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था, ईसा अलैहिस्सलाम की ये मौजज़ा था। तो ये कहा करते कि आप ये कहते हैं कि जी उनके पास मौजूद, हमें आप मौजज़ा क्यों नहीं दिखाते? इस पे आप उनका फिर सरदार जो अपने अवाम को मुतासिर करने के लिए बड़ी-बड़ी कस्में खाकर कहा करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाएँ, कोई मौजज़ा तो दिखा दें, एक दफ़ा ही मौजज़ा दिखा दें, तो देखते हैं ज़रूर ईमान ले आएँगे। तो हालाँकि ऐसा है नहीं, वो सारा इसीलिए करते थे कि वो उनका मकसद ये कतई नहीं था कि कोई ईमान ले आएँगे। इसमें बाद में से रिवायत में आता है कि कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एकदम मुतालबा किया था, सफ़ाए पहाड़ जो उसको सोने का बना दें, तो अगर वो सोने का बना देंगे तो ईमान ले आएँगे। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि अगर हम इनको बता देंगे सोने का पहाड़ तो बना देंगे, अगर कोई ईमान ना लाया तो फिर ये सब तबाह कर दिया, सबको
تباہ و برباد کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ میرے قوم کو تباہ کر دے دے، اس لیے کوئی نشانی اس طرح کے نشانے نہیں آئے. تو یہ پھر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ان کو کوئی نشانی کچھ بھی آ جائے، انہوں نے ایمان نہیں لانا، انہوں نے ایمان لا کر دینا ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھیر دیتے ہیں ہم ان کے، اور پھر ہم کو دلوں کو اور ان کی بصارت کو، جس طرح کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، اسی طرح ہم نے ان کو وَنَظُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو چھوڑ دیجئے ان کی جس میں یہ پھر رہے ہیں، اپنے طغیانے میں پھر رہے ہیں، ان کو پھر گھومنے دیں، ان کو اسی میں پڑے رہنے دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب ایک انسان ایک کوئی کام کرتا ہے اور بار بار اس پہ ضد پہ اڑا رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایک مرتبہ انکار کرتا ہے، مسلسل انکار کرتا ہی رہتا ہے. اگر ایمان لانا ہوتا تو وہ پہلے انکار کیوں کرتا؟ اس لیے جان بوجھ کر پہلی مرتبہ انکار کیا، وہ آئندہ بھی ایسا ہی کرتا رہے گا. اس لیے حق قبول کرنے کی توقع رکھنا ان سے فضول ہے. یہ ان مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو حق کے ادراک سے محروم کر دیا ہے، اس لیے کوئی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھوں کو بصارت سے بصیرت سے محروم کر دیا ہے. اس راہ، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، ہر چیز دیکھتے، راہ کو دیکھتے تھے، مگر جو لوگ جس طرح وہ پہلے ایمان نہیں لائے تو اب بھی ایمان نہیں لائیں گے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کفر میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دے گا. جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس فرمایا ثم بعثنا من بعد رسلا الى قومهم فجاءهم بالبينات، پھر اس کے بعد ہم نے کئی پیغمبر ان کی طرف قوم کی طرف بھیجے، ان کے واضح دلائل لے کر آئے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، اور سو ہرگز ایسے نہ تھے کہ اس میں ایمان لاتے تو جس سے یہ پہلے جھٹلا چکے تھے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہور کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، اس نے ایک حق کو دیکھ لیا پھر بھی اپنے ہٹ درمی کی وجہ سے بڑا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر اس کا اللہ تبارک کو کوئی ضرورت ہے نہیں، پھر وہ نہ ایمان لائے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، پھر اللہ تبارک اس کو بھٹک کے چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ کہا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، جیسے بار بار ان کی خواہشات تھی، مشرق اور مشرقین مکہ بھی بار بار یہ قسم کھا کر کہتے کہ نشانی مانگی ایمان لے آئیں گے، ہمیں نشانی دکھا دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اس نے بڑی شدت سے تکذیب کرا گیا. ایک نشانی کی کیا بات کرتا ہے، اگر ہم ان کے سامنے فرشتے بھی بھیج دیں، علیہم الملائکۃ وکلمهم الموت، اور مردے بھی آ کے اٹھ کے ان سے باتیں کرنے لگیں، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے لا کے رکھ دیں، ما كانوا ليؤمنوا، وہ نہیں ایمان لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، یہاں جب تک کہ اللہ ہی نہ چاہے، یعنی ان کے قطعی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ما كانوا الا ان یشاء اللہ، یعنی ہدایت سے نوازنا تو اللہ کے اختیار میں، ان کے بس میں نہیں ہے. اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کر دے، جو چاہے کر گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کے علم، حکمت اور اس کی قوت اور اس کے غلبہ کے مطابق ہوتا ہے. اسی طرح ہے کہ جیسے سورہ یونس ان الذین حقت علیہم الکلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتهم كل آیۃ حتى يروا العذاب العلیم، اور وہ خون کے بعد ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، یعنی اس وقت تک وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چاہتے ہی نہیں کہ ایمان لے کے آئیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. قالوا يؤمنون بالله يشاء ولكن اکثرهم جاهلون، اکثر لوگ جہالت میں پڑے ہوئے. وكذلك الا ان شاء الله ولكن لا يعلمون. اس میں یہ بات یہاں سمجھنے والے ہیں کہ یہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ نہ لائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، تو یہاں پہ ایک ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اور ایک ہوتی ہے رضا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اس کے یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. یہ پڑھ لیتے ہیں ان اللہ وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا الشیاطین، اور اسی طرح بنا دی ہم نے ہر نبی کے لیے اس کو دشمن بنایا شیاطین کو. کون شیاطین؟ انسانوں میں سے، جنوں میں سے، یعنی جو سرکش انسان، جو انسانوں میں بھی جن اور جنوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں نا، بہت بڑے بڑے جو بدماش لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے شیاطین کے چیلے ہوتے ہیں. ہر نبی کو ہم نے، ہر نبی کے لیے
بنا دیا ہے ان کے لیے شیاطین کو اور ان کو دشمن، تاکہ پھر وہ اس کے خلاف، نبی کی باتوں کے خلاف وہ کام کریں گے نبی کے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے انسان پھر اس کے مقابلے میں، شر کے مقابلے میں کس طرح کام کرتا ہے۔ اسی طرح نبی کے مقابلے میں بھی ان کو بنا دیا گیا ہے۔ یعنی اس سے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بتایا گیا کہ مقصود سے سچائی اور خلوص، یعنی اس سے مقصد خلوص کا امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خلوص کس میں ظاہر ہے کہ حق و باطل میں سے اگر کوئی کشاکش نہیں ہوگی، اگر شیطان اگر نہیں ہوں گے، اگر حق و باطل میں سے کوئی شیطان، اگر اس کے دشمن شیطان ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کس طرح کرے گا کہ واقعی کون حق پرست ہے اور کون جھوٹا دعوے دار ہے، یعنی کون اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اور کون جھوٹ بس اوپر اوپر سے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا میں نبی کی آزمائش کے لیے ہے۔ یہاں تو اگر شر کا وجود ہی نہ ہو اور ہر جگہ خیر ہی خیر ہو تو پھر تو خیر کی طرف آزمائش کیسے ہو جائے گی؟ لہذا یہاں واضح طور بتا دیا گیا کہ یہاں کشمکش کی فضا ہوگی، یعنی یہاں پر جو بھی چلے گا حق پہ چلے گا اس کو ان سے شیطانوں سے ٹکرانا پڑے گا۔ اس لیے جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اسی سے اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ تو جتنی استقامت دکھاتا ہے تو جتنا اصرار رکھتا ہے اس کا پھر رتبہ بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظام ہے، کیونکہ اگر شیاطین اگر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو اللہ ان کو بتا دے گا کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ ہی پیش آ رہا ہو۔ یہ تو ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، جب بھی کوئی پیغمبر اس دنیا میں آیا ہے اور راہ راست دکھانے کے لیے اٹھا ہے تو ساری شیطانی قوتیں اس کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ تو پھر جس طرح تو شیطان یوں بعضهم الی بعض، اور وہ ایک دوسرے کو القا یا وہی تو نا خفیہ بات ہے کہ یہ شیطان ایک دوسرے کو وہی کہ القا کرتے ہیں، یعنی وسوسے کرتے ہیں، برختف القولی، خوشنما انداز میں ایک دوسرے کو بتا دیا گیا ہے۔ خوشنما انداز بنا دیں کہ وہ چالیں، ساری تدبیریں، شکوک و شبہات، اعتراضات جن سے لوگ عوام کو بھی دھوکے میں ڈالتے ہیں، یا جو خدائی حق ہوتا ہے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، ان کو سب کو دھوکے اور فریب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ حق سے لڑنے کے لیے جو بھی ہتھیار مخالف نے استعمال کرتے ہیں وہ صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود ان کے لیے حقیقت میں ایک بار سے دھوکہ ہی ہوتے ہیں۔ وہ دھوکہ دیتے اور یہ اپنے شیطانوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب مثلاً ایک شیطان آ کر اپنے ساتھی شیطان کے دل میں ڈالتا ہے کہ شاباش اپنے موقع پہ تم اڑے رہو، اسی میں استعمال، تم بالکل ٹھیک چاہ رہے ہو، صحیح کام کر رہے ہو، اور کہیں پھسل نہ جانا، اپنے مخالف کو قبول نہ کر لینا۔ اس طرح ان کا آپس میں گٹھ جوڑ یوں ہی چلتا رہتا ہے، اس لیے تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ جیسے نا شیطان جو ہے وہ، جیسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ایک روایت کے مطابق اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے، پھر اسے مخاطب اور کہتا ہے کہ تم بہت اچھا آدمی ہو۔ یعنی یہ شیطان ہیں جو گھومتے ہیں، شیطان ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، انہیں کچھ جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، جتنی بدماشیاں ہوتی ہیں، یہ سارے شیطانوں کے کرتوت ہیں، اور شیطان انسانوں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ شیطانوں کے قانون سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور ایک دوسرے کو ایک ملما کی ہوئی باتیں، یعنی خوشنما باتیں بنا کے دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اگر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا وَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر آپ کا رب یہ چاہتا تو یہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے، یعنی یہ کام کبھی بھی ایسا نہ کرتے، جو جتنے مخالفت ہو رہی ہے کبھی بھی نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہاں بڑی اچھی طرح ذہن میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کوئی اور چیز ہے، اس کے اللہ کی رضا کوئی اور چیز ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ہر کام ہوتا رہے، اور اس میں بڑا فرق ہے جس کو اگر نظر انداز کر دو تو بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کو اللہ کی مشیت، اس کے اذن کے تحت رونما ہونا لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی بھی ہے اور اسے پسند بھی کرتا ہے۔
دنیا میں کوئی بھی کام ایسا، کوئی بھی واقعہ ایسا ہوتا ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے ہونے کا اذن نہ دے، ان کی اجازت نہ دے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان اسکیم میں ہونے کے لیے کوئی گنجائش ایسی نہ نکال لے اور ایسے اسباب پیدا نہ کر دے کہ واقعہ صادر ہو جائے گا۔ کسی چور کی چوری ہو گئی، یا کسی قاتل کا قتل کرنا ہو گیا، کوئی ظلم کرنا کسی کا ہو گیا، یا کسی کافر مشرک کو کفر و شرک اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح انسان جو مومن ہے اس کے لیے بھی، اور کسی متقی انسان کا ایمان تقوی بھی مشیت الہی کی بغیر تو محال وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان دونوں قسم کے واقعات یکساں طور پر مشیت کے تحت ہی رونما ہوتے ہیں، مگر جو پہلی قسم کے واقعات ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم کے واقعات جس میں انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اس کی رضا اور اس کی پسندیدگی کی سند اس میں حاصل ہے، یا دوسرے جو کام کرتا ہے، مگر دونوں ہوتے ہی ہیں۔ کوئی بھی پتا بھی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی بھی کام ہوتا نہیں ہے، مگر اللہ تبارک نے ایک یہ جزیہ اختیار مخلوق بنائی ہے، جن اور انسان ان کو خیر اور شر میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینے کی آزادی ادا کر دی ہے۔ جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خیر کا کام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے دنیا، اس میں اپنے لیے خیر کو پسند کر لیا، جو چاہے شر کا کام کر لے۔ دونوں قسم کے کارکنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مصیت کی اجازت دی ہے تو اسباب کی تائید بھی نصیب ہو جاتی ہے، مگر اللہ کی رضا اور اس کی پسندیدگی صرف خیر کے کام کے لیے انہی کو حاصل ہے۔ اور اللہ کو محبوب یہی بات ہے کہ اس کے بندے اپنی آزادی انتخاب سے فائدہ اٹھا کر خیر کو اختیار کریں، نہ کہ شر کو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک کے دشمنان حق کے مخالفانہ کاروں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی مشیت کا بار بار جو حوالہ دیتا ہے، تو اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعہ اہل ایمان کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہارے کام کے نہیں فرشتوں کے کام جیسے نہیں ہیں۔ ان انسان کے کام کی اچھا نبی ہو چاہے کرو، فرشتوں کے کام کی طرح کی نوعیت نہیں ہے۔ فرشتوں کو تو کوئی مزاحمت ہے نہیں، وہ تو اللہ کے جو احکام اللہ ملیں گے احکام الہی کی تعمیل کر رہے ہیں۔ لیکن انسانوں کا جو معاملہ ہے اس کا شریروں باغوں کے مقابلے میں اللہ کی پسند کردہ طریقے کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اسی لیے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مشیت کے تحت ان لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع دے رہا ہے جنہوں نے اپنے صحیح اور جہد کو لوگ خود اللہ سے بغاوت کے راستے کو اختیار کیا ہے، اور ان کو بھی دے دیا ہے، ان کو بھی راستہ دے دیا جنہوں نے اطاعت اور بندگی کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ کام کرنے کا پورا موقع ان دونوں کو دیتا ہے، اگرچہ اس کی رضا اور ہدایت اور رہنمائی اور تائید جو ہے وہ اللہ کے نبی اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ان کے پر ایمان لائے، کیونکہ جس پہلو وہ کام کر رہے ہیں جسے وہ پسند کرتے ہیں، جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کوئی فوق الفطری مداخلت سے ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دے گا جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، یا ان شیاطین جن و انس کو زبردستی آپ کے راستے سے ہٹا دے گا، جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو اور ساری اپنی قوتوں کو، اپنے وسائل کو حق کی راہ روکنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو بس اگر انہوں نے واقعی حق اور نیکی اور صداقت کے لیے کام کرنے کا عزم کیا ہے تو پھر ان باطل پرستوں سے مقابلہ میں سخت کشمکش اور جدوجہد کر کے اپنی حق پرستی کا ثبوت دینا ہوگا۔ ورنہ اگر معجزوں کے طور پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو باطل کو مٹانا اور حق کو غالب کرنا ہوتا تو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ کسی رسول کی بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور شخص کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام خود ہی کر سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی شیطان نہ ہوتا، نہ کوئی شرک کرتا، نہ کوئی کفر کا ظہور ہوتا۔ اللہ نے تو ایک کن کہنا تھا اور سارے کے سارے لوگ مومن ہو جاتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب بن جاؤ تو سارے پاک صاف ہو جاتے، کوئی ایسا ہوتا ہے، مگر اللہ کا منشا یہ ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے، اسی طرح ہمیں اسی لیے ہمارا فعلو، اگر اللہ چاہتے تو انہیں نہ کرتے، اور اب ان کو چھوڑ دو جو کر رہے ہیں، جو ان کو بنا رہے ہیں، جو باتیں بنا رہے ہیں ان کو بنانے دو۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ وہ مائل ہو جائیں ان کے دل ان کی طرف، جس طرف یہ لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وَلِيَرْضَوْا، اور اسی پر وہ خوش رہیں، یعنی کہ وہ پسند کریں اسی اوپر، اور پھر اپنے برے اعمال کا جو بھی ولاق تعریف جو بھی کرتے ہیں برے اعمال کے، اپنے اعمال کا جو بھی ہم جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں، یعنی وہ کرتے رہیں، یہ جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے رہیں، اس میں کوئی اگر وہ پسند بھی، اگر ان کو یہی پسند ہے تو پھر لگے رہیں اسی پر۔ تو ایسے تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ہے کہ یہاں سے انسان، اللہ تو چاہتا ہے کہ اس طرح انسان معاشرے میں اچھے اور برے کی تمیز واضح ہو جاتی ہے۔ جس طرح سورہ آل عمران میں نا اللہ تعالیٰ نے قانون کا ذکر کیا، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ ناپاک کو پاک ہو، ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔
یعنی کہ معاشرے کے اندر عام طور پر تو پاک اور ناپاک سارے عناصر گٹمٹ ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن جب آزمائش اور تکلیفیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے، پھر وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی منافق علیحدہ اور اہل ایمان علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان اور جن انسان کو یعنی کھل کھولنے کی مہلت اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت کے تحت دی ہے، تاکہ منکرین آخرت کو بھی پورا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ ان شیاطین کی طرف سے جو پھیلائے ہوئے جال ہیں، نظریات، ان کی طرف مائل ہونا چاہیں تو بے شک ہو جائیں، ان پہ خوش ہو جائیں، اور پھر جو کچھ وہ کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں اس پہ جمع کر لیں۔ مگر ایک دن آئے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سب سے پوچھے گا کہ کیا کر کے۔ ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق جو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہر انسان کو اور جن کو، یہ دو ہی مخلوق ہے جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار سے چاہیں تو حق کا راستہ چن لیں اور چاہیں تو شر کا راستہ چن لیں، تو اس کے مطابق جو شخص کام کرتا ہے، جو اپنے صحیح کر رہا ہے، اسی کے مطابق آخرت میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سارا حساب انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے انشاءاللہ ہمیں بھی بخش دے گا، ورنہ اعمال تو سب کے ہم جیسوں کے سب کے ایسے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ہم پہ کرے اور اس دن کی مشکلوں سے بچائے، اس دن ہم ان لوگوں میں شمار نہ کرے جن پر ان کا اللہ کا غضب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں اور جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔